مجھے یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ فون کر کے پولیس کو طلب نہ کر لے۔ اس خیال کا میرے ذہن میں آنا بھی مجھے بہت عجیب لگا۔ رابعہ بھلا ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پا کے کہا، اوکے میں جا رہا ہوں۔ آفس میں واقعی کام کی بات کرنی چاہیے۔ رات کو منظر کے گھر پر تفصیل سے بات ہوگی۔ رابعہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا نہ انکار میں۔ وہ جذبات سے آری سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ خود پر جبر کر رہی ہے اور اس کے لیے میرے ساتھ بے اعتنائی کا یہ مظاہرہ اتنا دشوار ہوگا۔ اس کے باوجود ایک سوال میرے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ آخر رابعہ نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا؟ کیا ضرورت تھی اسے میرے ساتھ یہ توہین آمیز برتاؤ کرنے کی؟ میں پہلے بھی تو اس کے آفس آتا رہا ہوں۔ میں نیچے اترا اور اپنی گاڑی کی طرف چلنے لگا۔ میرے وجود میں سویا ہوا عاطفی شام پھٹنے کے قریب تھا۔ میرا ذہن معوف ہو رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ اس کیفیت میں گاڑی چلاتے ہوئے کہیں مجھ سے حادثہ نہ ہو جائے۔ اچانک میں نے انہی لوگوں کو دیکھا جو میری نگرانی پر مامور تھے۔ وہ صورت تلیے سے خفیہ پولیس کے آدمی نظر آتے تھے، لیکن بالکل نمایاں تھے۔ میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا ہی تھا کہ کسی نے مجھے آواز دی اور میں نے پلٹ کر دیکھا تو رفیق کا مسکراتا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ تم بھی پیچھا کر رہے ہو میرا؟ یو باسٹرڈ! وہ بوکھلا کے پیچھے ہٹ گیا۔ سر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں تو آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ کیوں؟ اس نے بتایا تمہیں کہ میں اس وقت یہاں ملوں گا؟ میں نے داڑ کے کہا۔ میں نے فون کر کے معلوم کیا تھا۔ کیوں؟ اس حرام زادے تمہارے باس نے تو مجھے مہلت دی تھی۔ آپ غلط سمجھے سر، انہوں نے نہیں بھیجا تھا۔ کیا آپ 1 منٹ کے لیے ادھر تشریف لائیں گے؟ میں نے ادھر دیکھا جہاں سیاہ رنگ کے سیاہ شیشوں والی مرسیڈیز کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری رفیق، تم نے غلط سمجھا مجھے۔ تم جیسے 10 مل کے بھی مجھے اغوا نہیں کر سکتے۔ ہمت ہے تو مقابلے پہ آ کے دیکھ لو۔ رفیق نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں بھلا کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں آپ کا؟ اور اغوا کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ میں نے کہا، تم گدھا سمجھتے ہو مجھے؟ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ منکر نکیر میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لعنت بھیج دیں ان پر۔ ان کا تو کام ہے افسروں کے حکم کی تعمیل کرنا۔ میں انہیں منع کر دوں گا۔ تم؟ میں نے حقارت سے کہا، تم افسر ہو ان کے؟ تمہاری بات مانیں گے یہ لوگ؟ ناؤ گیٹ لاسٹ پلیز سر، رفیق نے جلدی سے کہا۔ ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ آپ کا فائدہ ہے۔ فائدہ؟ مائی فٹ! تم میرے فائدے کی بات آخر کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں بھڑک اٹھا۔ آپ جو چاہیں سمجھے، بس 1 منٹ کے لیے کسی معزز خاتون سے ملنے میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی وقت کھڑکی کا شیشہ خاموشی سے نیچے سرکا اور ایک ہاتھ باہر آیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہاتھ بہت خوبصورت تھا، گلابی، سنہرا، نرم و نازک اور بے حد متناسب۔ اس نے تخلیق کا لاجواب نمونہ۔ کوئی مجھے ہوس پرستی کا الزام نہیں دے سکتا۔ میں حسن پرستی میں بھی اخلاقی حدود سے تجاوز کا قائل نہیں، مگر اس وقت میں اس ہاتھ کے اشارے کو نظر انداز نہیں کر سکا، صرف اپنی الجھن رفع کرنے کے لیے کہ آخر مجھ سے ملاقات کی خواہش مند وہ معزز خاتون کون ہے، کیا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میں ڈرتا نہیں۔ میرے قریب پہنچتے ہی گاڑی کا شیشہ پورا نیچے اتر گیا اور میں نے خاتون ڈرائیور کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہلی جھلک نے مجھ پر جادو کر دیا یا میرے خواص ہلا کر رکھ دیے، وہ برق تھی جس نے مجھے خاک کر دیا یا بجلی تھی جو میرے دل پر گری، تو یہ شاعرانہ بات ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ 25 سال کی تھی، مگر یہ ہو سکتا تھا کہ اصل عمر 10 سال زیادہ ہو یا 5 سال کم۔ اس کے چہرے کی جلد میں صبح و بہار کے اولین شگوفوں کی تازگی تھی اور وہ رنگت تھی کہ لگتا تھا کہ اس میں گلاب، مرمر اور شہد کو ملانے والے فنکار خات تخلیق حسن میں رنگوں کے تناسب کو سمجھتے تھے۔ اس کے بال تراشیدہ تھے، اس کے شانوں پر سیاہ ریشم کی طرح بکھرے ہوئے تھے، پھسل رہے تھے، جھول رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی اتنی کالی تھی اور اتنی حیران کہ دیکھنے والا مجسم حیرت ہو جائے۔ اس نے میرے حالات کو تاڑ لیا اور اپنے حسن کی قوت تسخیر کا بھی بخوبی اندازہ کر لیا۔ یہ صرف عورت کی فطرت میں چھٹیس کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ دیکھے بغیر ہی دیکھ لیتی ہے کہ اسے کون دیکھ رہا ہے، کب سے دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے۔ وہ پوچھے بغیر پوچھ لیتی ہے کہ پوچھنے والا پوچھے بغیر کیا پوچھ رہا ہے، اور پھر جواب دیے بغیر جواب بھی دے سکتی ہے۔ اس نے کہا،
सिकंदर बख्त साहब, मुझे आपसे एक काम था। मैं चौंका और मुझे अपनी नामाकूलियत का एहसास हुआ। जी, मुझसे? मगर मैं तो आपको नहीं जानता। क्या हम पहले मिले हैं? जी हाँ। उसने एक अदाए नाज से बालों को पीछे किया। कहाँ? कब? अभी 2 मिनट पहले। यहाँ। वो शोही से मुस्कुराई। मैं समझ गया, इस औरत के अज़ाइम खतरनाक मालूम होते थे। आप मुझे कैसे जानती हैं? आपको भला कौन नहीं जानता? वो मुस्कुराती रही, नीचे से ऊपर तक। बीच में कहीं पुलिस भी आती है। मैंने कहा, बीच में रफ़ीक की मौजूदगी मुझे शकूक में मुबतला करती है। रफ़ीक तो मेरा ख़ास आदमी है, जिसे मैंने चौधरी दिलावर के पीछे साए की तरह लगा दिया है। वो हंसी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया? आप इससे ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ खड़े नहीं, इधर आके बैठिए मेरे साथ। उसने तहमगाना अदाए दिल भरी से कहा, माफ़ कीजिए, मैं अपनी गाड़ी में हूँ। वैसे भी किसी जान पहचान के बगैर मैं किसी के साथ जाते हुए डरता हूँ। अभी तो तारुफ भी यक तरफा है। मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। जान पहचान तो मुलाकात के बाद ही होती है सर। और रही बात खतरे की, तो सिकंदर आजम का एक औरत से डरना मेरी समझ में नहीं आता। औरत से बड़ी ताकत तो जोड़ी ताकत भी नहीं। और फिर क्या मालूम आप किस मकसद के तहत किसकी तरफ से आई हैं या भेजी गई हैं। आपने तो मुझे अभी तक काम की नोयत तक नहीं बताई। मैं सब बता दूंगी, यकीन कीजिए। मैं आपको अगवा करके नहीं ले जाऊंगी। हम लार्ड्स में बैठ के चाय भी पी सकते हैं। बैठिए प्लीज। मैंने नफी में सर हिलाया। मेरे पास अपनी गाड़ी है। उसने मेरी गाड़ी की तरफ देखा। उसके तो सारे टायर फ्लैट हैं। मैं उसकी चालाकी पर हैरान रह गया। गोया पक्का इंतजाम आपने पहले ही कर लिया था मिस गजाला। मैं चौधरी दिलावर की बहन हूं, उसने कहा। उसके ये अल्फाज मेरी समाज से बम का धमाका बन के टकराए। मैंने उसे नजर जमा के देखा। बहन? चौधरी दिलावर की बहन? जी। अब आप तशरीफ रखें तो मैं कुछ और फरमाऊं। ऐसे हक्का बक्का खड़े रहेंगे सड़क पर? वो बोली। मैंने कहा, क्या सबूत है कि ये सच है? मैं सबूत भी फराहम करूंगी सिकंदर साहब। इतना बड़ा झूठ कौन बोल सकता है, वो भी आपसे? उसने कहा, मैं उसकी सगी बहन नहीं हूं। देखिए, मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। रफीक आपका आदमी है, मगर वो सेक्रेटरी है चौधरी दिलावर का। मैं चौधरी दिलावर को अच्छी तरह जानता हूँ। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे कोई धोखा दे सके। आप कहती हैं कि रफ़ीक आपका ख़ास आदमी है। वो बैक वक्त आपके साथ भी है और दिलावर के साथ भी। ये मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है मिस गजाला। मुझे ये चौधरी दिलावर का नया ड्रामा लगता है। सिकंदर साहब, मेरा ख्याल था कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। उसने मायूसी से कहा, आपको इतना बुज़दिल नहीं समझती थी मैं। आप चाहें तो तलाशी ले सकते हैं कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है और ना मेरी कार की डिक्की में कोई आदमी छुपा हुआ है। आई एम सॉरी मिस गजाला। आज अचानक सारी दुनिया मेरे पीछे लग गई है। 2 खुफिया पुलिस के अहमक हैं, जिनके लिए खुद को खुफिया रखना ही सबसे बड़ा मसला है। रफ़ीक ना जाने कैसे यहाँ आ गया और आप अब मुझसे हैं कि मैं आपके साथ चलूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है सिकंदर साहब, और यकीन कीजिए मैं आपकी मदद भी कर सकती हूँ। चौधरी दिलावर मेरा भाई ज़रूर है, एक रिश्ते से, लेकिन ये खून का रिश्ता दर हकीकत दुश्मनी से बदतर है। भाई बहन से ज़्यादा पाक कोई रिश्ता है तो माँ बेटे का। लेकिन अचानक मैंने उस औरत के बारे में जानने का फैसला कर लिया। अगर वो भी शिकारी बन के आई थी या किसी शिकारी ने उसके हुस्न को दाम बनाया था तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं था। मैं मोहतात हो गया था और अब इस मामले की हकीकत को समझना ज़रूरी था। मेरा तजस्सुस बेदार हो चुका था और मौजूदा सूरत हालात में एक मुहिम सी उम्मीद का सहारा भी आजमाने में कोई खर्च नहीं था। आपकी गाड़ी रफ़ीक ले आएगा, वो बोली। इसमें तो कुछ वक्त लगेगा, हवा भरी जाएगी सब टायर्स में। आप इंतज़ार कर सकती हैं, लेकिन आप एतमाद नहीं कर सकते। उसने तन से कहा, अपने आप पर भी? मैंने कहा, ओके मिस गजाला, चलिए। जब मैं घूम के उसकी गाड़ी में बैठने के लिए दूसरी तरफ पहुंचा तो मेरी निगाह बिला इरादा ऊपर चली गई। अपने ऑफिस के बाहर गैलरी में राबिया न जाने कब से खड़ी थी। उसकी नजरें मुझ पर थी और मुझे ऐसे लगा जैसे वो रो रही है। मैंने चाहा कि दरवाज़ा खोल के उतर जाऊं, मगर उस वक्त तक मर्सिडीज आगे बढ़ चुकी थी।
میرے ذہن میں بے یقینی، خوف، انتشار کی آندھی چل رہی تھی، جس میں میرا وجود کسی تنکے کی طرح بھٹک رہا تھا۔ میرے اہم خیالوں کی دھول نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور میرے گرد مایوسی کا دل شکن اندھیرا محیط تھا۔ میں اس بچے کی طرح محسوس کر رہا تھا جو اجنبی شہر کی بھیڑ میں کھو جائے اور سہم کر کسی بھی اجنبی کی انگلی پکڑ لے، یہ سوچے اور جانے بغیر کہ وہ اجنبی اسے دوبارہ زندگی کے گم کردہ رشتوں کی منزل تک پہنچائے گا یا اس جنگل میں چھوڑ آئے گا جہاں سے جرم، گناہ کے تاریک راستوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چودھری دلاور کی دھمکی نے، رابعہ کی بے رحمی نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس حد تک مفلوج کر دیا تھا کہ میں آسانی سے رفیق کی دوستانہ سازش اور غزالہ کی سیر آفرین شخصیت، درد آشنائی کے دعوے اور تعاون کی پیشکش کے خلاف مزاحمت نہ کر سکا۔ شاید یہ ایک منفی رد عمل تھا، اس شخص کی طرح جو غصے کے ساتھ، بے بسی، فرسٹریشن کے ساتھ، مایوسی کا شکار ہو کے اپنی فکر مندیوں کو جامع شراب یا کسی بھی نشے کی کیفیت میں بھول کے سکون، تقویت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ فرار کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جھوٹے کمزور سہاروں پر انحصار کی عادت بلاخر آدمی کو اعتماد سے محروم کر دیتی ہے۔ غزالہ کی ہپناٹائز کر دینے والی نرم آواز میرے کانوں تک یوں آئی جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے نیند کی ترسی ہوئی بوجھل آنکھوں پر ممتا کے رس میں ڈوبی ہوئی لوری کے سرخ اتری سوکھی کھیتی پر برکھارود کا سندیسہ لانے والی پھوار گرے۔ آخر اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ ٹیک اٹ ایزی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ اچھا نہیں کیا تم نے، میرا مطلب ہے میں نے۔ وہ مسکرائی اور اس نے آہستہ سے میرے شانے پر ایک ہاتھ رکھا۔ اس کے غیر معمولی لمبے گھنے کالے بال اس کی پشت پر ایک ریشمی ڈیر کی طرح پھیلے ہوئے تھے اور ہوا کے ساتھ اپنی خوشبو اڑا رہے تھے۔ اس کی تھوڑی سے گردن کے زیریں حصے تک ایک ایسی حالت بنتی تھی، اجلی بے داغ، نرم و نازک جلد پر پھسلنے والی نظریں بے اختیار بلاؤز کے چاک گریبان تک پہنچ کے تشنا رہ جاتی تھی۔ خشک لبوں پر زبان پھیر کے میں نے ایک لمبی سانس لی اور خود کو سیٹ کی پشت پر گرا دیا۔ ابھی تک میں سیٹ کے کناروں پر یوں بیٹھا تھا جیسے موقع پاتے ہی دروازہ کھول کے باہر کود جاؤں گا۔ میں واقعی بہت ٹینس تھا اور بالکل نامعلوم طور پر احساس جرم کی ندامت میں مبتلا ہونے لگا تھا، حالانکہ اس کی وجہ کوئی نہ تھی۔ بس مجھے احساس تھا کہ اچانک سب کچھ غلط ہونے لگا ہے اور ہر بار کسی غلطی کا سلسلہ تقدیر کی ستم ظریفی سے شروع ہوتا ہے تو میری تدبیر کی کوتاہ اندیشی سے منسوب ہو جاتا ہے۔ چودھری دلاور اور پیڈرو کا رابعہ کے گھر کے دروازے پر آ جانا کوئی واقعہ بھی نہ تھا، مگر تقدیر نے عین اسی وقت مجھے اور رابعہ کو وہاں پہنچا کے اسے ایک ناخوشگوار اتفاق بنا دیا اور میرے جذباتی رد عمل نے رہی سہی کسر پوری کر کے اسے بدبختی میں بدل دیا۔ اسی طرح رابعہ کا مجھ سے یا میرے کسی غلط فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے خفا ہو جانا بھی کوئی واقعہ نہیں تھا۔ ایسا تو محبت میں ہوتا ہے اور چاہنے والے روٹھنے والوں کو منا لیتے ہیں۔ میں اس کے آفس نہ جاتا تو کچھ نہ ہوتا، منظر کے گھر میں اسے سمجھا کے، اس سے لڑ کے، خنسا کے یا رلا کے جام پر رسید کر کے یا جوم کے منانا کیا مشکل تھا۔ مگر تقدیر نے پھر ایک سازش کا جال پھیلایا اور میں اس دام ہم رنگے زمین کو دیکھے بغیر غزالہ کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ غصہ مجھے اپنے آپ پر آ رہا تھا۔ مجھ پر لازم تھا کہ میں رفیق کو لات مار کے چلتا کرتا اور غزالہ سے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیتا کہ تم واقعی دلاور کی سوتیلی بہن ہو اور مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو منظر کے گھر آ جاؤ۔ اس طرح میرا تعاقب کرنے اور میری گاڑی کے سارے ٹائروں کی ہوا نکال کے مجھے اپنے ساتھ کار میں لے جانے کی یہ کوشش انتہائی اہم کانا گھٹیا تھی، مگر میں غزالہ کی توقعات سے بڑھ کر احمق ثابت ہوا۔ میں نے اس سے یا اس کی باتوں سے متاثر ہو کے ایک چیلنج قبول کر لیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ڈرتا نہیں۔ ثابت مگر یہ ہوا کہ میری حد سے بڑھی ہوئی خود اعتمادی ہی میری کمزوری ہے۔ واقعات کا تانا بانا میرے گرد ایک ناقابل فہم جالا بن رہا تھا۔ صورتحالات ایک زاویے سے کچھ اور نظر آتی تھی تو دوسرے پہلو سے کچھ اور، کسی معمے کی طرح جس میں دائیں سے بائیں الفاظ کا مفہوم کچھ اور بنتا ہو، اوپر سے نیچے کچھ اور۔ پیڈرو نے پشاور تک ہمارا تعاقب کیا اور وہاں بظاہر ایک دشمن کی طرح ہمارے خلاف بھرپور جارحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد وہ ہمدرد اور مددگار بن کے سامنے آیا اور اس نے اپنی زندگی کا فسانہ عبرت سنا کے ہماری جذباتی ہمدردی حاصل کی۔
پھر ہمیں یقین دلایا کہ چودھری دلاور اپنے مستقبل کو نیک نامی کی سند بنانے کے لیے اس جیسے وفاداروں کو بھی بدنما داغ کی طرح مٹا دینا چاہتا ہے۔ اس نے خود کو مظلوم بے گناہ ثابت کرتے ہوئے عملاً ہماری مدد کی اور ہم سب بچھڑے ہوئے دوستوں کو ملا کے اپنی نیک نیتی کا ثبوت فراہم کیا۔ مگر یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا۔ چودھری دلاور کا ڈرامہ تھا بالکل اسی طرح جیسے اکبر خان کا پراسرار کردار۔ اس نے بھی ہمیں احسان سے خریدنے کی کوشش کی اور خود کو چودھری دلاور کا باعث ثابت کرنے کے بعد اپنے درمیان دشمنی کے پرانے اسباب بھی بتا دیے۔ شاید یہ بھی جھوٹ تھا۔ اکبر خان نے ہماری یوں مدد کی تھی کہ ہم پہلے سے زیادہ مشکلات مصائب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اب پیر کی کرشا کے سینکڑوں جنونی مرید ہمارے خون کے پیاسے تھے اور ہمارے یہ دشمن سب سے زیادہ خطرناک تھے جو ہمیں فی سبیل اللہ محض ثواب اور رتبہ شہادت حاصل کرنے کے لیے جہنم رسید کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف چودھری دلاور اینڈ کمپنی تو دوسری طرف قانون کے نام پر لا قانونیت کی طاقت کا مظاہرہ کرنے والے، تیسری طرف خوں آشام دیوانے کی کر سامنے دائیں بائیں سارے راستے مسدود تھے۔ اب ہم صرف پیچھے ہٹ سکتے تھے، وہ بھی ایک حد تک، جہاں تک یہ دفاعی مراجعت ممکن ہو۔ انگریزی محاورے کے مطابق ہم اس پوزیشن میں تھے کہ پیچھے دیوار تھی۔ چودھری دلاور کی بہن کا اپنے ہوش ربا حسن اور شعلہ فشاں شباب کی بھرپور قوت کے ساتھ نمودار ہونا اس ڈرامے کا نیا موڑ تھا۔ در حقیقت یہ ایک ہی ڈرامہ تھا جس کا مصنف اور ہدایت کار سامنے آئے بغیر ہر نئے سین میں نئے کردار پیش کرتا رہتا تھا اور حالات کے مطابق کہانی کو آگے بڑھاتا تھا۔ پہلے کبھی نہ میں نے سوچا تھا اور نہ اس کی ضرورت محسوس کی تھی کہ چودھری دلاور کے بھائیوں بہنوں یا چاچو ماموں کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ ان کا میرے معاملہ سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ مجھے چودھری دلاور کے خاندانی مسائل سے دلچسپی تھی۔ اکبر خان نے خود بھی ہم سے رابطہ کیا تھا اور اب غزالہ نام کی یہ عورت اس کی سوتیلی بہن ہونے کا دعویٰ لے کر آئی تھی، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ ایسے کتنے کردار ہوں گے جو چودھری دلاور کے حوالے سے مکر و فریب کا نیا تماشا دکھائیں گے۔ وہ چند منٹ کا فاصلہ تھا جس میں میرے خیالات کا انتشار واضح ہو کے میرے سامنے آیا اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے محتاط ہو کے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ عقل سے کام لینے کی جتنی ضرورت آج تھی اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ ایک عرصے تک میں نے حالات سے لڑتے ہوئے اپنی خوش قسمتی پر انحصار کرتے ہوئے دوستوں کی مدد اور تائید عزتی سے کامیابی کے راستوں پر سفر کیا تھا، مگر اب حالات مجھے شکست دینے لگے تھے۔ تو یہ سمجھنا غلط تھا کہ تقدیر نے آنکھیں پھیر لی ہیں، دوست نہیں رہے یا میں تائید عزتی سے محروم ہو گیا ہوں۔ میں عام انسانی کمزوری کا شکار ہو گیا تھا۔ مسلسل کامیابی سے خوش فہمی بنا دیتی ہے اور خود اعتمادی کی انتہا پر پہنچ کے مغرور بھی وہیں سے غرور کا سر نیچا ہونے لگتا ہے اور قدرت خود انسان کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ سب کچھ اس کے ارادے یا اختیار سے نہیں ہوتا۔ چند منٹ کے بعد گاڑی رک گئی۔ میں ایئر کنڈیشنڈ کار سے باہر نکلا تو مجھے موسم ہی نہیں، فضا بھی کچھ بدلی سی لگی۔ تبدیلی میرے اندر آئی تھی۔ باہر اس کا عکس میری آنکھیں دیکھ سکتی تھی، باقی ساری دنیا کے لیے سب کچھ وہی تھا اور ویسا ہی تھا۔ دل اداس ہو تو بہاروں کے رنگ پھیکے لگتے ہیں اور خوشبو میں افسردگی اتر آتی ہے۔ زمین و آسمان ویران لگتے ہیں اور ماحول سوگوار۔ خوشی احساس میں شامل ہو تو کائنات رقص میں نظر آتی ہے، فضا گنگناتی ہے اور دنیا اچانک بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ غزالہ نے گلابی سلکی ساری کے سرکش آنچل کو سمیٹا اور بائیں ہاتھ سے سنبھالا۔ اس کا مختصر بلاؤز کسی ماہر فن دردی نے سیا تھا کہ جسم پر کہیں ایک شکن تک نہ تھی۔ جہاں بلاؤز نہیں تھا وہاں اس کی کسی ہوئی کمر کا بانک پن دعوت دید دیتا تھا اور نگاہوں کو خیرہ کرتا تھا۔ حسین عورت کا اصل سرمایہ تو عطیہ قدرت ہوتا ہے، مگر وہ بلند عزائم رکھتی ہو تو اس سرمایہ میں حسب خواہش اضافہ کر سکتی ہے۔ خوش لباسی سے، رنگ پیرہن سے، خوش اعتواری اور خوش ذوقی سے وہ اپنے سرمایہ حسن و شباب کی قوت خرید کو لامحدود بھی کر لیتی ہے۔ غزالہ ایسی ہی عورت تھی۔ لارڈز کے ایک نیم تاریک اور پرسکون گوشے میں بیٹھ کے اس نے کہا، سکندر آخر کیا بات ہے، تم اتنے کیوں نروس ہو؟ میں نے کہا، نروس؟ غلط خیال ہے تمہارا۔ تو پھر کیوں ایسے دیکھ رہے ہو مجھے؟ تم مجھے نروس کر رہے ہو؟ میں نے خفت سے کہا، میں بہت اپسیٹ ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ کیا سن رکھا تھا؟
یہی کہ تم بہت سی باتیں، لیکن ایک بات یہ تھی کہ تم پریشانی میں بھی ہنسانا جانتے ہو۔ اس نے کہا۔ میں نے سنبھل کے کہا، اچھا کس نے بتائی تھی یہ بات؟ جس نے بتائی تھی غلط تو نہیں بتائی تھی۔ تم نے بدترین حالات کا مقابلہ کیا، سخت ترین آزمائشوں سے گزرے۔ تمہارے دشمن کون تھے اور وہ دوست کون تھے سب معلوم ہے مجھے، اور یہ بھی کہ دشمن تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوست کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ مجھے بھی بتاؤ مس غزالہ، ایسے انجان مت بنو، مجھے مایوسی ہو رہی ہے تمہارے رویے سے۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، آخر کیا توقعات رکھتی ہیں آپ مجھ سے خاتون؟ میں آپ کو ہنساؤں، لطیفے سناؤں؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ تم نارمل ہو جاؤ، مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، کب سے تمہارے پیچھے لگی ہوئی تھی اور ایسے بھونڈے طریقے سے تمہیں اب اپنے ساتھ لے کر کیوں آئی ہوں؟ میں نے کہا، تمہیں احساس ہے کہ یہ بھونڈا طریقہ تھا تو کیا یہ شریفانہ طریقہ تھا؟ وہ بولی، کیا فرق ہے آخر مجھ میں اور ایک بازاری عورت کے انداز و اعتبار میں؟ میرا حلیہ، میرا لباس، میری ادائیں دیکھ کے کوئی بھی مرد یہ رائے قائم کر سکتا ہے۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ کہو۔ اس نے ویٹر کو کافی لانے کا آرڈر دینے کے بعد کہا، تمہارے پاس وہ سب کچھ ہے جو دنیا کے کسی بھی مرد کو تمہارے اشارہ ابرو کا غلام بنا سکتا ہے۔ میں اسے تعریف سمجھوں یا تذلیل؟ میں نے جلدی سے کہا، تذلیل کا خیال کیوں آیا تمہیں؟ خائنہ دیکھو گے تو اس سوال کا جواب اپنی آنکھوں میں دیکھ لو گے۔ اس نے اداسی سے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں نے اس طرح تم کو اپنے ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ تمہاری آنکھوں میں نفرت ہے میرے لیے۔ تم سارا راستہ یوں بیٹھے رہے جیسے چلتی گاڑی سے چھلانگ مار دو گے۔ میں اسے تمہارا خوف نہیں سمجھ سکتی۔ تم مجھ پر اعتبار نہیں کرنا چاہتے، یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مکر و فریب کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایک جھوٹی مکار عورت ہوں اور تمہیں دھوکہ دے کر کسی مصیبت میں ڈالنا چاہتی ہوں۔ مجھے کسی نے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ میز پر آگے جھک کر سرگوشی میں بات کر رہی تھی اور بہت رنجیدہ نظر آتی تھی۔ اس کا لہجہ بہت پرسکون تھا۔ اس کی آنکھیں بات کرتے ہوئے خلا میں دیکھتی محسوس ہوتی تھی۔ ٹیبل کی دوسری طرف سے بھی مجھ پر وہ خوشبو حملہ کر رہی تھی جس نے گاڑی میں مجھے بے چین رکھا تھا۔ جب اس نے آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ساری کے پلو سے صاف کیا تو مجھے اپنے رویے پر افسوس ہوا۔ میں نے کہا، مس غزالہ، اس سریا کے لیے یہ جگہ انتہائی نامناسب ہے۔ آئی ایم سوری، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ آپ بتائیں، کیا میں نے غلط سمجھا؟ میں نے اعتراف کیا، اگر سچ سننے کا حوصلہ ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے ٹھیک سمجھا، یعنی یہ کہ میں بڑی غلط قسم کی عورت ہوں۔ آپ سے ملاقات کا مقصد آپ کے خلاف سازش ہے؟ دراصل حالات ایسے ہیں میرے کہ میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا، خصوصاً چودھری دلاور کی بہن پر۔ ابھی میں نے آپ کو اس کی بہن تسلیم نہیں کیا۔ آپ خود کو الیزابتھ ٹیلر کی بہن بھی کہہ سکتی ہیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ پر اعتبار کرو۔ میں واقعی چودھری دلاور کی سوتیلی بہن ہوں۔ اس نے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہے۔ میں اس کی بدترین دشمن ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ خاتون، مجھے اس کہانی سے بھی قطعی کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ایسی ایک کہانی مجھے اکبر خان سنا چکا ہے۔ اگر چودھری دلاور تمہارا سوتیلا بھائی ہے تو اکبر خان بھی ہوگا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ سکندر، پلیز اتنی جلدی کوئی فیصلہ مت کرو۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتی ہوں، مگر میں تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا۔ بہتر ہے اس موضوع کو ختم کر دو۔ میں نے کہا، آخر پوری بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اکبر خان کی باتیں بھی ایسی ہی تھی۔ وہ میری مدد کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے چودھری دلاور سے انتقام لینا تھا۔ بکواس کرتا تھا وہ۔ اس نے مجھے بے وقوف بنایا۔ پیسہ اس کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ مجھے خرید نہیں سکا تو اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ پہلے ہی کم مسائل نہیں تھے میرے لیے، اب تم آ گئی ہو۔ میں نے برہمی سے کہا، پلیز ذرا آہستہ بولو۔ اکبر خان نے تمہیں دھوکہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی دھوکہ دوں گی۔ ایک ملاقات میں تمہیں قائل کرنا بہت مشکل ہے، مگر ایک نہ ایک دن تمہیں یقین آ ہی جائے گا کہ شاید وہ دن کبھی نہ آئے۔ وہ دن بہت جلد آئے گا۔ وہ کسی ضدی لڑکی کی طرح بولی۔ آنے والے دن کی بات چھوڑو مس غزالہ، آج کے دن کی حقیقت بھی کتنی ناقابل اعتبار ہے۔ میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ تمہارا نام غزالہ ہے،
یہ بھی مان سکتا ہوں کہ وہ عالی شان مرسڈیز تمہاری ہے جس میں تم مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے لائی ہو۔ تمہارا یہ لاسانی پیکر حسن و شباب بھی ایک ناقابل تردید سچائی ہے، اس پر شک کرنے والا کافر، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہے وہ بقول مرزا غالب عالم تمام خلقہ دام خیال ہے۔ نہیں، تم نے تعصب میں عقل کے سب دروازے پہلے ہی بند کر لیے ہیں، اور اب اس حقیقت کے سوا تمہارے لیے دنیا میں کوئی حقیقت باقی نہیں رہی کہ تم میری ہر بات کو جھوٹ سمجھو گے، اور میں چودھری دلاور کی بہن ہوں اس لیے تمہاری دشمن ہوں۔ اس کا چہرہ غصے میں گلابی ہو گیا۔ اخلاقاً میں تمہاری ہر بات سن سکتا ہوں، میں نے کہا، مگر مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں اس سے بھی سچ مان لوں گا۔ شاید میں صورت سے احمق لگتا ہوں، مگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم مجھے جانتی ہو، تو یہ بھی تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ میں بے وقوف نہیں ہوں۔